بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ڈاکٹر عمر خطاب کے بیٹے عبداللہ عمر درانی کی تقریر سننے کا موقع ملا ہے۔ مجاہد باپ کا مجاور بیٹا کس طرح اب پوری دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے۔ پہلے اس نے اپنی جماعت کو دھوکہ دیا اور سجدہ تعظیمی کا شرک جماعت میں لانے کے بعد تھپکی دی کہ میاں بالکل ٹھیک جا رہے ہو، اور پھر اللہ سے دعائیں مانگی کہ محمد حنیف کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ پاکستان کا ایک نقشہ بنا کے حکومت پاکستان اور اقتدار والوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آج جو کچھ یہ ہو رہا ہے، کیا یہ سب کچھ قرآن میں ہے؟ پھر جتنے یہ مسلک ہیں ان کو بھی للکار رہے ہیں کہ تم بالکل دین اسلام کے اوپر نہیں ہو۔ اور پھر نبی علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ زید بن عمر بن نفیل کا واقعہ لا رہے ہیں کہ انہوں نے مخاطب کر کے مشرکین مکہ کو کہا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر نہیں ہے سوائے میرے۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا۔ بالکل یہی بات آج عبداللہ عمر درانی اور اس کے ساتھیوں کے اوپر آتی ہے کہ اس دور کے اندر جو توحید کی دعوت اٹھی، خالص قرآن اور حدیث کی دعوت اٹھی، مسلک پرستوں کو للکارا گیا اور ہر طاغوت کا رد کیا گیا، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے جو دعوت اٹھی، توحید کی خالص دعوت جس میں بال برابر شک نہیں ہے، اور تم اور تمہارے بڑے تمہارے والد صاحب بھی اس کی پوری طرح گواہی دے چکے ہیں کہ حق دعوت اٹھی ہے۔ اس کے بعد اس دعوت کو چھوڑ کے تم نے محمد حنیف کی دعوت کو، جس نے ڈنڈے کے زور سے یہ سجدہ تعظیمی منوایا ہے، اس کے تم قائل ہو گئے اور چیخ چیخ کے معجزات کو پیش کرتے رہے اس سجدے کے حق میں کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے یعنی زندہ نکل آئے، بھائی وہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ کہتے ہیں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے، بھائی وہ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے اپنی قدرت دکھائی ہے۔ کہتے ہیں اسی طرح پورے خاندان نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، گویا اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ تو اس طرح انہوں نے سجدہ شکر کو سجدہ تعظیمی کے اندر بدلی کر کے کتنا بڑا فراڈ کیا پوری جماعت کے ساتھ، اور اب پوری قوم کو یہی گویا اگر اس کی بات مان لے، آج پاکستان والے کہیں گے ٹھیک ہے عبداللہ عمر درانی آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ مان لی جائے، تو اس کی بات پھر کیا ہوگی؟ پورے پاکستان کو یہ مشرک بنا دے گا۔ تو یہ معاملہ ہے آج اس دعوت کے اوپر جو خالص قرآن اور حدیث کی دعوت ہے، ان گروپوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ باقی جو مسلک پرست اور فرقہ پرست ہیں وہ تو کافر مشرک ہیں ہی۔ اب یہ توحید کی دعوت اٹھانے والے بھی یہ آہستہ آہستہ یہ کافر اور مشرک بن گئے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھی نہیں ہے، نہ بچل گوٹ والے اصلی ساتھی ہیں، ان کے اندر بھی خرابیاں ہیں۔ باقی رفعام اور یہ جو عبداللہ عمر درانی ہیں یا لانڈی والے ہیں، یہ تو بالکل ہی نہیں ہیں، ان کے اندر تو شرک آ گیا۔ باقی چاہے کھوکھرا پار والے ہوں یا ناظم آباد والے ہوں یا یہ مراج الدین اور یہ کمال خان ہوں، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ یقین کیجیے ڈاکٹر صاحب کے فہم کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے سوائے میرے اور میرے ساتھیوں کے۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ بالکل پوری طرح یہ جو دعوت جس انداز سے اٹھی ہے اسی انداز سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اگرچہ ساتھی ہمارے کم رہ گئے ہیں، لیکن جو رہ گئے ہیں وہ ہیرے رہ گئے ہیں، مخلص لوگ رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور نئے لوگوں کو انشاءاللہ ہمارا ساتھی بنائے گا، اور پھر پورے پاکستان میں اور پھر پوری دنیا میں یہ دعوت پھیل رہی ہے۔ الحمدللہ سب کو یہی دعوت ہے کہ لا حکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی رکوع کے لائق ہے، نہ سجدے کے لائق ہے، نہ نظر و نیاز کے لائق ہے، نہ واسطے وسیلے کے لائق ہے، نہ پکار کے لائق ہے، کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ یہ جتنے تم نے بنائے ہیں تمہارے دماغ نے یہ گڑے ہیں معبود، کسی کو داتا کہتے ہو، کسی کو دستگیر کہتے ہو، کسی کو مشکل کشا کہتے ہو، کسی کو حاجت رفا کہتے ہو، اور کسی کو سجدے ثابت کرتے ہو۔ یہ تمہارے امیر کا حکم تھا، یہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ یہ تمہارے امیر کی مشیت تھی، یہ اللہ کی مشیت نہیں تھی۔ اور یہ سجدہ تعظیمی نہیں تھا، بلکہ یہ سجدہ شکر تھا جو پورے خاندان نے ان نعمتوں اور برکتوں اور رحمتوں کی وجہ سے جو اس خاندان پر اللہ نے کی، وہ اللہ کے سامنے شکر گزاری کے طور پر سجدہ ریز ہو گئے۔ لہٰذا ان کے شرک کے اندر بالکل کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اب مسلک پرست بھی ان کو تانے دیتے ہیں
کہ تمہارے اندر شرک آ گیا ہے، اور پھر اس کے بعد تم گروپوں میں کیوں بٹے ہو؟ چلو دوسروں کو تو تانا دیتے تھے، اب تم گروپوں میں کیوں بٹے ہو؟ اگر یہ اسی دعوت کے اوپر رہتے تو یہ گروپوں کے اندر نہ بٹتے۔ یہ معاملہ ہوا ان کے ساتھ۔